نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا تحفہ کیا کیا چیزیں ان کو تحفے میں دی جائے گی؟ اب یہ بھی سن لیجئے، 3 یا 4 تحفے ادھر بھی ہیں۔ نبی کریم کو دوست رکھنا، سب دوست رکھتے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ یہ 8 ان کے لیے تو شروع ہو رہا ہے، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھنا۔ آپ کہیں ہم سب دوست رکھتے ہیں، ہے نا؟ ایک حدیث سنا دیتے، پھر آپ خود طے کر لیجیے کہ رکھتی کہ نہیں رکھتی۔ تو ڈھونڈ کے آپ ایسے ہی لاتے ہیں، ایسے ہی لاتے کہ اس کو چھپا کے رکھنے کا فائدہ، اب تک چھپائی گئی تو کون سا ہمارا فائدہ ہو گیا؟ اس کا مطلب کھولنا چاہیے نا۔ دیکھیے کتنی اچھی حدیث ہے۔ بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہی شخص ہے جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ چلیے اب بولیے، اب درود پڑھیے تو جانے۔ بلا شبہ، کہ کس طرح سے شروع کی گئی؟ بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہے، گو اس کا رشتہ آپ سے دوری کا کیوں نہ ہو، دور کا رشتہ ہے یا ہو ہی نہ رشتہ، قرابت داری نہ ہو، تب بھی وہ آپ کا دوست ہے۔ کوئی نام یاد آیا جلدی سے؟ سلمان فارسی، ویسے قرنی، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں صحابی کہلائے، ہے نا؟ تو کیا ہے، فرما برداری کی تو کیا ہو گیا؟ دور کے ہونے کے باوجود بھی آپ کے قریبی دوست ہو گئے۔ اور بلا شبہ رسول خدا کا دشمن وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شخص دشمن ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اگرچہ اس کا رشتہ آپ سے نہایت قریبی کا ہو، مگر ایسا شخص آپ کا پورا دشمن ہے، کوئی پرواہ نہیں، ہے نا؟ بھئی کافروں کو پتہ ہی نہیں کچھ، تو بیچارے کیا جانے۔ ایسا نہیں، مستضعفین بہت سارے لوگ ہوں گے جو مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کو پروردگار فطرت دنیا پہ رکھے گا، حق ان کے سامنے پیش کرے گا، دیکھو یہ حق ہے، تو اس میں سے جو قبول کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، ورنہ پھر جو مقام ہے وہیں جائے گا، آگ بھگتے گا۔ تو کیا ہے کہ ان تک پیغام پہنچایا جائے گا۔ یہاں پیغام پہنچ گیا، اب دیکھیں آپ کہاں تک عمل کر رہی، کہاں تک نہیں۔ وہ اس چیز کو یہاں بھی تو لا کے رکھا جا سکتا ہے کہ حق پیش کیا جائے، یہ حق ہی تو پیش کیا جا رہا۔ اب آپ سمجھیے، ہو سکتا ہے کہ ہم فطرت دنیا پہ ہوں ہم لوگ، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آخرت نہیں آئی، ہو سکتا ہے یہ آخرت ہو، ہم فطرت دنیا پہ رکھے گئے، اب یہ حق پیش کیا جا رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست کون ہے؟ کوئی جو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہے، اور آپ کا دشمن کیا ہے؟ کوئی جو اللہ کا نافرمان ہے، چاہے اس کا رشتہ آپ سے کتنے ہی قریب کا کیوں نہ ہو، مگر ایسا شخص آپ کا پورا دشمن ہے۔ اب دیکھیں کتنی پرہیز کرتے ہیں ہم، سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا، گناہ نہ کرنا، زندگی بڑی بور ہو جائے گی، ہے نا؟ یہی ہوتا نا، اب گناہوں سے بچاؤ، گناہ کہاں تک کیا کریں، کیا مر جائیں کہ مر جاؤ تو اور نقصان اٹھاؤ گا، گناہ کے ساتھ مرو تو نقصان اٹھاؤ گا، اور کیا کرو؟ کہ مر جانے کے بعد ہی کی تو چیز بتائی جا رہی ہے، یہ تحفے ہیں وہاں پہ لے جا کے دینے تم کو، اب کیا کریں، مر جائیں۔ ایک عالم تھے کہیں عراق یا ایران کی بات ہے، وہ جب پڑھانے کے لیے گئے کلاس کے اندر، تو جیسے ہی داخل ہوئے ویسے کہنے لگے کیا یہاں پر کیا غیبت ہوئی ہے؟ نہیں میں یہاں نہیں پڑھا سکتا، روحانیت ختم ہو گئی یہاں پہ، میں یہاں کلاس نہیں لے سکتا، یہاں غیبت نہ ہو تو بوریت ہوگی، دن خراب گزر گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں یہاں اس جگہ پہ اس روم میں کلاس لے ہی نہیں سکتے، یہاں پہ روحانیت ختم ہو گئی، یہاں سے باہر نکلو، یہاں سے چلو۔ خمینی صاحب کے بارے میں مشہور تھا بہت پہلے، جب آپ حیات میں تھے شروع میں، تو بتایا گیا تھا جب کبھی کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ کسی کمرے میں بیٹھے تو وہاں 2 آدمی آپس میں کہیں غیبت کر رہے تھے، خمینی صاحب کی کان تک وہ آواز آ گئی تو ان کو بخار آ گیا۔
یہاں ہم لوگ یہی تو کہا گیا کیا کریں، گناہ چھوڑ دیں مر جائیں، کچھ کیسے رہیں. وہ ان لوگوں کو گناہ کرتے تھے تو ان کو اتنی پریشانی ہوتی، کسی کو بخار آ جاتا تھا، کسی کی روحانیت ختم ہو رہی تھی، بھاگا جا رہا تھا کہ بڑی بدبو آ رہی، یہاں سے کیسی مہک آ رہی، یہاں سے نکلو چلو. ایسی بات نہیں. اگر آپ فرما برداری، کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ایسی کہ زندگی کی لذت ختم ہو جائے؟ تو اس نے اس زندگی میں اپنی فرما برداری کرنے کو کیوں کہا؟ اس کا مطلب لذت آئے گی، لذت پیدا ہوگی، پیر سوج جائیں گے. اللہ منع کرے گا کہ بس کرو محمد، وہ کہیں گے ہم نے حق نہیں ادا کیا. وہ کہنا شکایتیں کریں گے لوگ آ کے حضرت زہرا سے کہ علی کا حال دیکھے جا کے کیا ہو رہا، تڑپ تڑپ کے کیا ہو گیا، شاید جان نکلنے والی، کس حالت دیکھا بتائے اس حال کہ نہیں مناجات کر رہے ہیں. ان کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا مناجات پہ، گریا کرنے میں انہیں اتنا مزہ آ رہا ہوتا. چھوڑنا ہے بھائی، چھوڑنا ہے، مجھے گناہ کو چھوڑنا ہے. پھر دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے اسی میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے 4 میں دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ سنت و سیرت کی پیروی کرنا ہے. سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ بھائی ان کی سنت تو سب سے زیادہ افضل ترین قرآن نہیں بتا دیا، ہم نے پوری عالم کے لیے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا. یہی ہے نا، حسن اخلاق میں تمہیں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، یہی سنت ہے. وہ آخری زمانے کی پیشن گوئیوں میں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی، بدعت سنت قرار پائے گی. آج بالکل ایسے جو سنت ہے بد اخلاق بدتمیز ہو گئے ہیں لوگ. کوئی تہذیب تمیز نہیں گیا، کوئی نرمی نہیں رہ گئی، کوئی حسن سلوک نہیں رہ گیا. ایک شخص آیا، کبھی موقع ملے گا تو اس کو اس ضمن میں سنائیں گے، ابھی یاد آ گیا تو سنا رہے. یمن سے آئے تھے کچھ لوگ اسلام کو جاننے کے لیے، رسول اللہ کے پاس آئے. تو اس میں سے ایک شخص تھا، اس نے اتنی شدید بدتمیزی اللہ کے رسول سے کی کہ آپ اس قدر غضبناک ہوئے، اتنے میں جبریل نازل ہو گئے. تو کہا کہ اے اللہ کے رسول اسے کچھ نہ کہیے کہ سخی ہے. اللہ اکبر، اللہ کو سخاوت اتنی پسند ہے. کیا کہنے میرے رب کہ آپ سے کیسی کیسی محبت کرتا ہے، کیسی محبت ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے جیسی محبت کرتا ہے. اگر ہمیں یقین جا کے معلوم ہو جائے، ادراک ہو جائے تو اس کے عشق میں مر جائیں تو تعجب نہ ہو کہ مر گیا عشق میں. کتنے لوگ یہاں عشق میں مر رہے ہیں دوسروں کے، جو خود بھی جہنم میں گئے اس کو بھی لے گئے جس کے عشق میں مر رہے. عاشق معشوق دونوں جہنم میں. یہاں اللہ کے عشق میں جائیں، اگر محمد علیہ محمد کے عشق میں جائیں تو کیا ہو؟ 70 بار زندہ کیا جا، 70 بار مارا جو، مولا آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے عشق. کربلا والے یہی تو کہہ رہے ہیں، مولا 70 بار زندہ کیا جاؤ، 70 بار مارا جاؤ، میری جلا کے میری جسم کی راکھ کو ہوا میں میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے عشق. یہاں تو آنکھ بند ہوتے ہی چھوٹ جائے گا، ساتھ مروا دیا اس نے، خود بھی جاری جہنم میں، مجھے بھی لے گئی. ادھر عشق کیجیے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یاد آ گیا، اتنے میں جبریل آ گئے. جبریل آ گئے کہہ کہ اس کو کچھ مت کہنا، یہ سخی ہے. اللہ کے رسول اس کی طرف منہ کیا، کہنے لگے اگر ابھی جبریل نہ آئے ہوتے اور مجھے یہ خبر نہ دی ہوتی، مجھے تجھ پہ وہ تیرا ایسی سزا تجھے دیکھتا تو دنیا عبرت حاصل کرتی. یعنی اتنے شدید غضبناک ہوئے تھے، رسول اللہ نے اپنے غصے کو ختم کر دیا. دنیا عبرت حاصل کرتی، ایسی سزا دیتا میں تجھے. لیکن رک گئے یہاں پہ. کیوں؟ سخی تھا، سخاوت کرتا تھا. رسول اللہ کے ساتھ کیسی کیسی لوگوں نے بدتمیزیاں کی اور کیسی کیسی سنت کی پیروی کی. آپ کیا کیجئے کہ لوگوں کی برائی کے جواب بھلائی سے دیجیے. یہ ہے، یہ پیروی کیجیے گا آپ. خوش اخلاقی سے دیجیے، یہ پیروی کیجیے گا آپ. اور کیا کیجیے گا؟ سنت سیرت کی پیروی کریں. مکارم اخلاق میں آپ دیکھیے، اخلاق میں کتنی چیزیں بتائی گئی، 9-10 چیزیں بتائی گئی جو اخلاق میں شامل ہو گئی. حسن اخلاق بھی اب اعلیٰ درجے کی چیز ہے حسن اخلاق. ایک حدیث سنا کے ختم کر دیں کہ حسن اخلاق کی تو بہت بڑی ہے کہ 10 چیزیں پائی جاتی ہیں. 10 چیزیں پائی جاتی ہیں. چلیے جلدی جلدی بتا دیتے 10 چیزیں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا. حسن اخلاق میں 10 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو اصل حسن اخلاق ہے. کیا؟ زبان کی سچائی، یہ حسن اخلاق میں پہلی چیز آتی ہے. امانت کی ادائیگی آتی ہے. سائل کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، احسان کا بدلہ چکانا ہوتا ہے، ہمسائے کی تکلیف کو دور کرنا ہوتا ہے. اور کیا؟ اپنے ساتھی کی تکلیف کو دور کرنا ہوتا ہے. 10واں سب سے بالا تر حیا. پھر آگے حیا، سب سے بالا تر حیا. اور پہلا اس میں پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں خوف، یہ پہلا ہے. اور دوسرا ہے زبان کی سچائی. پھر سے بول دیں.
آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق جو بتایا جا رہا ہے، اخلاق میں 10 چیزیں بتائی، اللہ کے رسول نے 10 چیزیں بتائی جو اخلاق میں پائی جا رہی۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں خوف خدا رکھنا۔ دوسری چیز ہے زبان کی سچائی، یہ اخلاق ہے۔ امانت کی ادائیگی تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے صلہ رحمی، اور پانچویں چیز مہمان نوازی۔ چھٹی چیز سائل کو کھانا کھلانا، اور ساتویں چیز احسان کا بدلہ چکانا۔ آٹھویں چیز ہمسائے سے تکلیف کو دور کرنا، اور نویں چیز اپنے ساتھی سے تکلیف کو دور کرنا۔ 10ویں چیز سب سے بالا تر حیا۔ 10ویں چیز میں یہ ہے کہ سب سے بالا تر حیا، یہ حیا جو ہے سب سے زیادہ بالا تر ہے۔ پھر اسی میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ دیا جائے گا، ابھی 5-6 منٹ باقی ہے نا، ہاں، تو یہ نبی کا حضرت رسول خدا کا تحفہ تو ختم ہو جائے، اس کو پورا کر دیا جائے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، تیسرا ہے اس میں اہل بیت سے محبت کرنا۔ یہ محبت کرنا جو ان سے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ والا شکوہ نہ کرے، جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شکوہ کرتے ہیں۔ کیا شکوہ کر رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ خبردار تم لوگ کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا جس کی بنا پر لوگ ہمیں برا کہیں۔ خبردار تم لوگ کوئی ایسا کام انجام نہ دینا جس سے لوگ ہمیں برا کریں، اس لیے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر باپ ہی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نالائق بیٹے کو کے اعمال پر ماں باپ کو ہی برا بھلا، باپ کو ہی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ خبردار تم لوگ ایسا کوئی عمل انجام نہ دینا جس کی بنا پر لوگ ہمیں برا کہیں، اس لیے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر باپ کو ہی برا کہا جاتا ہے۔ مجلس میں جا رہی بے پردہ، کس کو برا کہا جائے گا؟ زبان درازی کر رہی، جھوٹ بول رہی، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہی، کس کو برا بھلا کہا جائے گا؟ یہ ہیں ماننے والے، چھٹے امام کے ماننے والے، یہ ہیں شیعہ۔ نام اپنا شیعوں کا خراب کرے، بار بار کتنی بار چھٹے امام نے تو نہ جانے کتنی بار یہ والی بات کہی کہ ہمارے لیے زینت بولو، ننگوار نہ بنو، اور یہاں پہ کس قدر واضح طور پہ یہ بات کہی چھٹے امام نے کہ کیا کام کرو ہمارے ساتھ یہ کام۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے نام کے اوپر، ان کی وجہ سے ان کا نام لے کے جو ہے جو عمل صالح چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ عمل صالح جو ہے ان کے نام کی وجہ سے عمل صالح چھوڑنا پڑے گا، نہ عمل صالح کی بنیاد بھی ان کو چھوڑنا، دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ اللہ کی فرما برداری اور محمد علیہ محمد کی محبت ایک ساتھ ہے۔ اگر ایک بھی اس میں سے جدا ہو گئی کہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہوں، محمد علیہ محمد کی محبت گئی تو کام خراب ہوا، اور آپ محمد علیہ محمد سے محبت کر رہی ہو، اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیا تو کام خراب ہوا۔ دونوں ایک ساتھ ہے، فرما برداری اور محبت۔ یہ 8ویں امام کو باقاعدہ قول ہے، یہاں پہ لگا بھی ہوا۔ اگر آپ لوگ آتی جاتی ہیں تو اگر نگاہ پڑھیے تو دیکھیے، تو یہ ہو گیا کیا 4 چیزیں ہو گئی، کیونکہ 3 چیزیں ہوئی۔ اچھا، اہل بیت سے محبت، یہ اہل بیت سے محبت کی بھی چوتھی کیا چیز ہے؟ چوتھی 3 ہی چیزیں اس میں، برائی سے زبان کو محفوظ رکھنا، اس میں چوتھی چیز ہے کہ برائی سے زبان کو محفوظ رکھنا۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ بھی یہ کہا جا رہا ہے، امام زمانہ کا قول سن لیجیے، آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے جو ہماری محبت کے قریب کرے، جو ہماری محبت کے قریب کرے، ایسا عمل کرے جو ہماری محبت کے قریب کرے، اور اس عمل سے اجتناب کرے جو ہماری ناراضگی کا باعث بنے، اس عمل سے اجتناب کرے جو ہماری ناراضگی کا باعث بنے۔